درود پاک پر اللہم صلی اللہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. کندھوں پر جانے والے ایک کندھے 4 ہوتے ہیں، 4 کندھے اور 5ویں نیت. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اور تو عام لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، اہل اللہ کا معاملہ، ولی کا معاملہ، لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا. عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا. فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. اللہ والے ہوتے کون ہیں، ولی کون ہوتا ہے. لفظ ولی یہ عربی لفظ ہے، عربی ولی بہت سے معنی ہیں. ولی کا معنی دوست، ولی کا معنی غلام ہے نا. ایک معنی غلام کی کیا، مگر جو اس کا اصل معنی ہے وہ ہے قریب. ولی کا اصل معنی جو ہے وہ قریب ہے، قریب. اس کی بات ہے قریب معنی ولی کا. ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب سید صاحب کے قریب ہیں. سید صاحب ہمارے قریب ہیں، جو سید صاحب سے قریب ہے وہ مولانا صاحب سے قریب ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کے قریب، یہ اس کا ظاہری معنی ہے ولی. میرے سے قریب مفتی صاحب، میرے سے قریب سید صاحب، یہاں سید صاحب بیٹھے ہیں، یہ مولانا صاحب، یہ سب قریب ہیں. یہ کہا جائے گا ان سے وہ ان کے ولی، میں ان کا ولی، یہ ان کے ولی، سب ایک دوسرے کے ولی ہیں. یہ اس کا ظاہری معنی ہوتا ہے ولی. اب آپ کہیں کہ ولی معنی تو آپ کو سمجھ میں آیا، تو ولی اللہ کے معنی کیا ہوا، جو اللہ کے قریب، جو اللہ کے قریب. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قریب اور دور ہونے سے پاک، اللہ جسم و جسمانیات سے پاک، مکان سے پاک، آنے جانے سے پاک، تو پھر قریب ہونے کی معنی کیا ہے. یہی سوال جو ہے وہ ایک بد نظر نے بھی کیا کہ ولی اللہ قریب جو ہے. تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ بیت اللہ کیا ہے، اللہ کا گھر. بیت اللہ، بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کے گھر کو. تو بتاؤ کیا اللہ اس میں رہتا ہے، نہیں. اللہ رہتا ہے اس میں، نہیں. پوچھا جائے گا کہ اللہ اس کے اندر رہتا ہے، کہیں گے نا اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. تو پھر یہ کیا معنی ہے بیت اللہ کے. کہیں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ پہچانا جاتا ہے. بیت اللہ جہاں سے اللہ پہچانا جاتا ہے.
میں نے کہا بات کلیئر ہوئی. اسی طرح سے ہے ولی اللہ کہ یہاں سے اللہ کی معرفت پہچانی جاتی ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ کے قریب یعنی رب کا جلال اور رب کا جمال دونوں ان کی ذات سے سمجھ میں آتا ہے. سبحان اللہ. معرفت خداوندی ان سے پہچانی جاتی ہے. یہ مظہر ہوتے ہیں اللہ کے صفات کے. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانے آنے سے ہے نا, آنکھوں سے, چلنے سے, ہاتھ سے, کان سے پاک. تو اللہ ہاتھ بن جائے, پیر بن جائے, کان بن جائے اور آنکھ بن جائے. حدیث پاک ہے اور بخاری کی حدیث ہے. سمجھے نہ لوگوں کو بخار آ جائے گا. بخاری کی حدیث ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. تو اب کیا مانی؟ مانا اس کے یہی لیا جائے گا یہ اولیاء کاملین اللہ کے صفات کے مظہر بن جاتے ہیں. لوگوں کو سننے کے لیے کان کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی قریب کی بات سن سکتا ہے. اولیاء کاملین وہ ہیں جب کان بن جاتا ہوں, جب اللہ کی ذات کے مظہر بن جاتے ہیں نا صفات کے, تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ اب سننے کے لیے ان کو اس کانوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کروڑوں میل دوری پر, ہزاروں میل دوری پر اگر کوئی چاہنے والا کہہ دے کہ یا غوث اعظم المدد, بڑے پیر دستگیر اس کی وجہ سے مدد کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں ان کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بڑے پیر تو بڑے پیر ہیں, دیکھنے کی بات تو بڑے پیر کا عالم تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا. بڑے پیر جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور خود فرماتے ہیں غوث پاک کی مجھے کسی پر اور کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو, کوئی ایک میرے جیسا نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی یہ کہے کہ فلاں ولی اللہ کا ولی جو ہے وہ غوث پاک جیسا ہے, اور یا غوث پاک فلاں اللہ کے ولی جیسے. غوث پاک فرماتے ہیں کوئی میرے جیسا ہے ہی نہیں. میں اپنے مقام میں تنہا ہوں, اپنے مقام میں تنہا ہوں. غوث پاک کی بات تو بہت عرض و اعلیٰ ہے. عام ولی کا معاملہ ہوتا ہے نا. میں ان کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. دنیا کو دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ والا آنکھ بند کرتا ہے, ساری چیزیں دیکھ لیتا ہے. حال کیا ہوتا ہے, ساری چیزیں, ساری دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے. میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. پکڑنے کے لیے لوگوں کو ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی اپنے قریب کی کوئی چیز پکڑ سکتا ہے. اولیاء کاملین جب پکڑنا چاہے تو پھر ہاتھ یہاں ہے اور پھر پکڑتے ہیں وہاں سے. لوگوں کو گمان بھی نہیں ہوتا ابھی جو ہے وہ کشتی کو ہاتھ سہارا دے کر نکال رہے ہیں. کبھی اپنے ہاتھ سے کھڑاؤ پھینکتے ہیں بڑے پیر دستگیر, وہ کہیں کو دور جنگل میں جا کر ٹاپوؤں پر گرتی ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. دیکھیے چلنے کے لیے ہمیں منزل پر پہنچنے کے لیے پیروں کی ضرورت ہوتی ہے. اولیاء کاملین ایسے ہوتے ہیں کہ منزلیں ان کے قدموں میں سمٹ کے آتی ہیں. منزلیں سمیٹ کر آتی ہیں. پہنچنے کے لیے ہمیں منزلوں پر پہنچنے کے لیے قدموں کی ضرورت ہوتی ہے. ولی اللہ سے قریب, ظاہر سی بات ہے, اس لیے ولی کو دوست کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ولی کو دوست کہا جاتا ہے, کیونکہ قریب وہی ہوتا ہے جو دوست ہوتا ہے. کوئی دشمن کے تعلق سے نہیں کہے گا کہ یہ میرے قریب ہے. آپ کہو گے کہ فلاں شخص میرے بہت قریب ہے تو دنیا سمجھ جائے گی کہ آپ کا قریبی ہے, یعنی دوست. تو اس لیے اولیاء کاملین کو ولی اللہ کہا جاتا ہے, وہ اللہ کے دوست ہیں. دوست اب جب دوست ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, معاملہ. دوست کے لیے معاملات یہ ہوتے ہیں کہ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ پاک بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ پاک اس سے جنگ کا اعلان فرماتا ہے، جنگ کا اعلان فرماتا ہے۔ جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کر دوں گا، اور اعلان جنگ جب رب فرمائے تو کوئی کہاں سے ٹک پائے۔